اچھا نہیں کیا بیراج۔ شان نے افسوس سے دیکھا اسے۔ اچھا، اور جو اس نے کیا وہ اچھا تھا؟ بیراج نے غصے میں گھورا اسے۔ وہ بات کرنے آئی تھی، کچھ تو ضروری بات ہوگی نا جو وہ اس طرح آئی، ورنہ تم میں اور سب جانتے ہیں وہ ایسی نہیں ہے، اور تم نے اسے سب کے سامنے بے عزت کر دیا۔ شان کو اب فکر ہو رہی تھی رافعہ اس طرح تو نہیں کرتی کبھی، وہ اس نے سب کے سامنے میری انسلٹ کروائی، اس کا کیا؟ اور ایسی بھی کیا بات تھی جو ویٹ تک نہیں کر سکتی تھی؟ کیا میں بھاگا جا رہا تھا؟ نہیں نا، اسے صرف بدلہ لینا تھا۔ بیراج کی بدگمانی بڑھ گئی تھی اب رافعہ کے لیے۔ یار وہ ایسی نہیں ہے، تم کیوں اتنی نفرت کرنے لگے ہو؟ شان کو اب غصہ آ رہا تھا اس پر۔ ہاں، بدلہ تاکہ وہ پیسے نہ بھرے، اور تمہیں بہت فکر ہے اس کی، لگتا ہے بہت اچھے سے جانتے ہو۔ بیراج طنزیہ مسکرایا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، بس دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میری ہی غلطی تھی جو اس بیچاری کو یہاں جاب دی۔ شان غصے میں کہتا باہر نکل گیا۔ آہ رافعہ شہباز، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ بہت کر لی میری انسلٹ تم نے، میرے ہی دوست کو اپنی جال میں پھنسا لیا۔ بیراج غصے میں ٹیبل سے جیب نیچے پھینک دی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں رافعہ کا چہرہ لہرایا۔ ضعیف بلی، رک جاؤ، ہاتھ لگی تو بہت برا ہوگا۔ حنان اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بول رہا تھا۔ اچھا کیا کرو گے تم؟ بھول جاتے ہو اپن کو تم سے نمٹنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ حنان صاحب، ضعیفہ نے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ دبائی۔ دیکھو یار، یہاں پر شور مت کرو، روم میں چل کر لڑتے ہیں، آؤ شاباش، ورنہ بیوہ ہو جاؤ گی۔ حنان نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے اس سے پیار سے کہا۔ کیوں، یہ تو اپن کا گھر ہے نا سارا، پھر یہیں لڑتے ہیں۔ پہلے بھوک لگی ہے، کچھ کھلاؤ ورنہ اپن تیرا خون پی لے گی۔ بیوہ ہونے کو اپن کو کوئی غم نہیں۔ ضعیفہ نے کندھے اچکائے جیسے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ دہیج میں لائی ہو گھر جو پورا تمہارا ہو گیا تمہاری تو۔ اس کی بات پر حنان کو غصہ آ گیا۔ وہ پھر سے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگا تھا کہ ایک گمبھیر آواز پر رک گئے اس کے قدم۔ حنان، ایک رعب دار آواز گونجی۔ شٹ، مر گیا میں۔ حنان نے سختی سے آنکھیں میچی۔ کون ہے اتنا حسین مرد؟ ضعیفہ نے حنان کے قریب آتے سرگوشی میں کہا۔ شرم نہیں آتی اپنے شوہر کے سامنے دوسروں کی تعریف کرتے ہوئے؟ حنان نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور ضعیفہ کو غصے میں گھورا۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ ڈی اے نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ ایک نظر ضعیفہ کے حلیے پر ڈالی جو حنان کی شرٹ، کھلی جینس، چھوٹے کندھوں تک کھلے بکھرے بال، دیکھنے میں وہ بہت پیاری تھی۔ ڈی اے کو حنان کی پسند اچھی لگی، کیونکہ وہ بھی اس کی طرح حنان کا سکون جو برباد کرنے آئی ہے۔ پیار، لڑائی، ضعیفہ حنان دونوں ایک ساتھ بولے، پھر ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ یہ دونوں چیزیں یہاں کرنے کی وجہ؟ ڈی اے پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ وہ فل بلیک پینٹ کوٹ میں تھا۔ اس کے گرے آنکھیں ہمیشہ کی طرح سرخ تھیں جو اس کو بے حد خوبصورت بنا رہی تھی۔ سنو لڑکی، تم جانتی ہو جسے تم مار رہی تھی، اسے مارنے کا حق صرف میرا ہے۔ ڈی اے نے ضعیفہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ہاں ہاں، اچھا، اب یہ اپن کو بھی حق ہے؟ چلو ڈیل کرتے ہیں، دونوں مارنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس پر ضعیفہ نے ایک نظر حنان کو دیکھتے ہوئے ڈی اے سے کہا۔ اسے ڈی اے اچھا لگا تھا، مطلب کوئی اور بھی تھا جو حنان سلطان کو سیدھا کرتا ہے؟ یہ بات اس کے لیے بہت خوشی کی تھی۔ شرم نہیں آتی؟ دونوں کو مجھ معصوم کو مارنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ میری بھی بددعا لگے گی۔ حنان تو صدمہ سے نکل کر چلایا۔ اچھا یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ ضعیفہ پھر حنان سے مخاطب ہوئی۔ تم جاؤ، بھوک لگی تھی نا، وہ رہا کچن، جاؤ میں آتا ہوں پھر بتاتا ہوں تمہیں یہ سب۔ حنان نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ حنان کے بولنے پر اسے اپنی بھوک کا احساس ہوا تو سیدھا کچن میں بھاگی۔ حنان سنجیدہ ہوتے ڈی اے کی طرف بڑھا، وہ پہلے ہی وہاں سے اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ تم نے زید جعفری کو کیوں چھیڑا ہے؟ آپ جانتے نہیں وہ اب سکون سے نہیں بیٹھے گا؟ حنان نے غصے میں کہا۔ جس سے اسے پتہ چلا تھا وہ اسی بات کے ڈر میں تھا۔ ویسے تو وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، لیکن ان کے کام کے بیچ تو وہ آ سکتا تھا۔ اگر اس نے کچھ کیا تو کیا ہم خاموش بیٹھیں گے؟ اور ہاں، اس فرحان صاحب پر نظر رکھو۔ ڈی اے دروازے کی طرف بڑھا، پھر رک کر حنان سے کہا۔ اور ہاں، آج شور برداشت کر لیا، دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈی اے نے وارن کیا۔ تم پھر سے اس معصوم کا سکون برباد کرنے جا رہے ہو۔ ایک ہی بار میں کیوں نہیں کر دیتے اس کا سکون برباد؟ کبھی ایک روپ
تو کبھی دوسرا۔ ایسے تڑپانے سے اچھا ہے ایک ہی بار میں تڑپا دو۔ حنان غصے میں کہتا باہر نکل گیا۔ اسے انل کے لیے بہت افسوس ہوتا تھا۔ وہ معصوم جس کی کوئی غلطی نہیں پھر بھی ایک نفرت میں بدلے کا شکار ہو رہی تھی۔ تو وقت آ گیا ہے تم سے بدلہ لینے کا حیات شیرازی۔ میں تمہیں بتا دوں گا درد تکلیف کیا ہوتی ہے، تڑپنا کیا ہوتا ہے۔ ڈی اے کی آنکھیں سرخیوں سے بھر گئی تھی۔ نہیں شان سر، میں یہ کیسے لے سکتی ہوں؟ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب میرا نصیب تھا۔ رافعہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں رافعہ، یہ میری غلطی ہے، مجھے وہ کنٹریکٹ بنانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بیراج کے اس غصے کی وجہ سے میں نے کیا کوئی بھی اس کے ساتھ زیادہ تر کام نہیں کر پاتا۔ شان اس کی مدد کے لیے یہاں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا بیراج اسے نہیں چھوڑے گا۔ اگر میں پیسے نہیں دیتی تو کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ رافعہ نے کچھ سوچ کر کہا۔ پھر یا تو پیسے نہ دینے پر جیل جاؤ گی یا پیسے دے کر اپنی جان چھڑوا لو، یا 5 مہینے تک جاب کر کے اس کنٹریکٹ کا ٹائم ختم کرو، اور اس بیچ تمہیں بیراج کی ہر بات بدتمیزی برداشت کرنی پڑے گی۔ شان اس کا ارادہ سمجھ گیا، مسکراتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تیار ہوں۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، پر پیسے نہیں لے سکتی، اور اب میں بھی اپنا بدلہ لینے آؤں گی، بہت زیادہ بیراج سر کو تنگ کروں گی اب، رافعہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا۔ بابا، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، یہاں کتنی اچھی جگہ ہے نا؟ انل اپنے بابا حیات صاحب کے ساتھ باہر پارک میں واک کر رہی تھی۔ میرا بچہ خوش ہے، کبھی کبھی تازی ہوا کھا لینی چاہیے، صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ حیات صاحب آج واک کے لیے لائے تھے، وہ چاہتے تھے وہ ان کے ساتھ کھل کر بات کرے۔ ڈاکٹر نے بھی کہا تھا وہ انہیں خوش رکھیں۔ بابا، آپ بہت اچھے بابا ہیں، ہم آپ سے بہت بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ انل رک کر ان کے سینے سے لگتے ہوئے کہا۔